اور اہل ایمان میں دنیا میں رہتے ہوئے وہ اسباب مہیا کرتے ہیں جن اسباب پر عمل کرتے ہوئے انسان جنت میں داخل ہو جاتا ہے اور جہنم سے بچ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس کو جہنم سے بچا لیا گیا، جہنم سے دور رکھا گیا اور جنت کے قریب کر دیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، فقط فاز، وہی کامیاب ہے۔ اصل کامیابی دنیا میں رہتے ہوئے جہنم سے آزادی اور جنت میں داخلہ ہے۔ ہم اس کامیابی کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی ایک دھوکہ ہے، ایک فریب ہے۔ کتنا عرصہ گزر چکا، 40 50 60 گزر چکے ہیں۔ دنیا کی زندگی ایک خواب ہے، ایک دھوکہ ہے۔ یہ دنیا کی زندگی اس کی کامیاب ہے جو جنت میں داخل کر دیا گیا۔ جہنم سے آزادی کے اسباب ہم نے دیکھنے ہیں۔ کیوں؟ فقط فاز، وہی کامیاب ہے جس کو جہنم سے آزاد کر دیا گیا۔ اور یہ سب سے پہلے اسباب میں توحید ہے۔ من شہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، جو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مختار کل نہیں۔ اور پھر اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ہم ان کی اتباع کرنے والے ہیں، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ حرم اللہ علیہ النار، جہنم کی آگ اس آدمی پر حرام کر دی جائے گی جو اس بات کی گواہی دیتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں طوطے کی طرح، کلمہ پڑھنے کے باوجود وہ مسلمان تو ہو گئے ہیں، لیکن کلمہ پڑھنے کے تقاضے ہیں، مفہوم ہے۔ کلمہ پڑھنے کے باوجود وہ قبروں پر سجدے کرتے ہیں، کلمہ پڑھنے کے باوجود وہ اللہ کے نام کے علاوہ غیر اللہ کی نظر و نیاز دیتے ہیں، 11ویں دیتے ہیں۔ کلمہ پڑھنے کے باوجود وہ قبروں پر طواف کرتے ہیں، اپنے پیر کے نام پر جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے۔ ایسا کلمہ پڑھنے والا انسان اگر وہ اس حال میں مر جاتا ہے جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جو اس حال میں مر جاتا ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لے کر آتا ہے، اللہ کی توحید کا اقرار کرتا ہے، من مات لا یشرک باللہ، اس حال میں مر جاتا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شریک نہیں کرتا، داخل الجنہ، وہ انسان جنت میں داخل ہوگا۔ ومن مات یشرک باللہ، اور جو اس حال میں مرتا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ لوگوں کو شریک کرتا ہے، داخل النار،
وہ کتنا ہی حاجی کیوں نہ ہو، کتنا ہی نمازی کیوں نہ ہو، کتنے ہی صدقے اور خیرات تقسیم کرنے والا کیوں نہ ہو، کتنا ہی سخی کیوں نہ ہو، کتنا بڑا قاری کیوں نہ ہو، اور کتنا بڑا شہید کیوں نہ ہو، اس کا یہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا کہ وہ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں اور اللہ کے احکام میں لوگوں کو شریک کرے۔ سب سے پہلا سبب یہی ہے کہ جس آدمی کی توحید ٹھیک ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور دوسرا اخلاص ہے۔ جو شخص اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، ان اللہ حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ، یہ اخلاص ہے۔ جو اس بات کی گواہی دے کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کی خاطر کہتا ہے، اللہ کی محبت میں کہتا ہے، اس کے دل میں اخلاص ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، پھر اس توحید پر جو مصیبتیں آئیں وہ برداشت کرتا ہے، صبر کرتا ہے۔ حضرت بلال نے بھی صبر کیا تھا، صرف کہتے تھے کہ احد، اللہ ایک ہے۔ تپتے ہوئے ریت پر، جلتے ہوئے انگاروں پر ان کو رکھا جاتا تھا، گرم صحرا کی ریت پر لٹا دیا جاتا تھا۔ وہ توحید میں بڑے پکے تھے، اور اس توحید کی بنیاد پر ان کی زندگی میں اللہ کے رسول نے ان کے قدموں کی آواز جنت میں سنائی۔ وجہ کیا تھی؟ وہ توحید میں پکے تھے، اور ہماری توحید کچی ہے۔ ہم پر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو ہم لچک کھا جاتے، خیر ہے کوئی بات نہیں۔ اور بھائیو، جو شخص بھی اللہ کی توحید میں جتنا پختہ ہوگا اس کے درجات اتنے ہی بلند ہوں گے۔ مت پڑھیے کسی مشرک کا جنازہ، ہم اعلان کہتے ہیں وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ، یہ قرآن کے لفظ ہیں، یہیں سے توحید شروع ہوتی ہے بھائیو۔ ہم کہتے ہیں پڑوسی تھا، رشتہ دار تھا، بے نماز اور بے دین تھا، کوئی بات نہیں۔ اللہ نے قرآن میں یہ بات نازل کی ہے کہ اس کی نماز جنازہ مت پڑھیے۔ ہم بھی اہل توحید ہیں، زندگی میں پتہ نہیں کتنے مشرکوں کا جنازہ پڑھ لیتے ہیں۔ رب نے پوچھ لیا کہ میں نے قرآن میں کہا تھا کہ ان کا جنازہ مت پڑھو۔ اسی توحید پر تو تکالیف ہوتی ہیں۔ اسی توحید پر تکلیفیں دی جاتی ہیں، اور جس کی توحید اتنی مضبوط ہوگی اللہ اس کو جنت کے راستے پر چلا دیتا ہے، اور جس کے دل میں اخلاص نہیں ہوگا، کبھی ادھر اور کبھی ادھر، کبھی رب کو مان لیا اور کبھی لوگوں کی بات مان لی، جس کے دل میں اخلاص نہیں وہ جنت میں نہیں جاتا۔ حدیث میں آتا ہے 3 قسم کے لوگ جن پر آگ جلائی جائے گی۔ ایک روایت میں ہے کہ جن کو سب سے پہلے جہنم میں دھکیل دیا جائے گا، سب سے پہلے وہ شہید ہے جو اللہ کے راستے میں لڑتا۔ اس کو بلایا جائے گا، اس کو بلایا جائے گا اور سوال کیا جائے گا تیری زندگی کیسے گزری، تجھ پر بڑی نعمتیں کی تھی۔ وہ کہے گا اللہ میں نے اپنی جان تیرے دین پر قربان کر دی۔ اللہ فرمائے گا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے صرف اس لیے جان دی
کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، جرت مند کہنے والے. تم بہادر تھے، لوگوں نے تمہیں بہادر کہا. اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خاطر تم نے جہاد نہیں کیا، تم نے قتال نہیں کیا. کہا جائے گا اس کو پکڑو اور اس کو چہرے کے بل جہنم میں گرا دو. چہرے کے بل لوگ چھلانگ لگاتے ہیں دریاؤں میں، جو چہرے کے بل گرتا ہے وہ پتہ نہیں کتنی نیچے جاتا ہے. اور دوسرا شخص قاری ہوگا، قرآن کو پڑھنے والا، اس کو بلایا جائے گا اور کہا جائے گا، نعمتیں یاد دلائی جائیں گی. وہ کہے گا میں نے تیرا علم حاصل کیا، میں نے لوگوں کو قرآن پڑھایا، تیرے دین کی خدمت کی، تیرے قرآن کو پڑھا، تیرے قرآن کو سیکھا اور سکھایا. اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے قرآن کو اس لیے پڑھا کہ لوگ تجھے قاری کہیں. لوگوں نے تجھے قاری کہا، تو مشہور ہو گیا قاری. اللہ کی رضا کے لیے تو نے قرآن کی تلاوت نہیں کی. حکم ہوگا اس کو پکڑو اور چہرے کے بل اس کو جہنم میں گرا دو. تیسرا انسان وہ ہے جس نے اللہ کے راستے میں اپنا نام روشن کرنے کے لیے سخاوت کی. لوگوں نے کہا کہ بڑا سخی ہے، بڑا سخی ہے. وہ کہے گا اللہ میں نے تیری خاطر مساجد بنائی، مدارس چلائے، لوگوں کو مال دیا. اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے. اللہ تو جانتا ہے اس کے دلوں کا راز، ہم تو نہیں جانتے کسی کے دلوں کا راز. تو جھوٹ بولتا ہے. تو نے اس لیے سخاوت کی کہ لوگ تجھے سخی کہتے ہیں. حکم ہوگا اس کو پکڑو اور چہرے کے بل جہنم میں ڈال دو. ان تینوں لوگوں کے دلوں میں اخلاص نہیں تھا، مخلص نہیں تھے اللہ کی رضا پر، اللہ کے لیے مخلص نہیں تھے. لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ اعمال کرتے تھے، جو بھی یہ اعمال کرے گا اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے. اور تیسری چیز دعا کرنی چاہیے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول نے دعا کی تلقین کی اور اللہ نے قرآن میں کہا مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں. ادعونی استجب لکم. یہ پکارنا، یہ دعا کرنا، یہ بھی توحید ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا شرک ہے. یہ پکارنا توحید ہے. مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں. دعا کسی مومن کی رد نہیں ہوتی. سن لیجئے، دعا کسی مومن کی رد نہیں ہوتی، چاہے وہ کوئی کیسے ہی کیوں نہ ہو. اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ یا تو اس کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں، یا اس دعاؤں کی وجہ سے اس پر بیماریاں، اس پر مصیبتیں ٹال دیتا ہے، یا اس کی دعاؤں کو آخرت میں ذخیرہ کر لیتے ہیں. حدیث میں آتا ہے ایک شخص آئے گا، اس کے ساتھ ایک پہاڑ چلتا ہوا آئے گا. سبحان اللہ. دعائیں کیا کریں بھائیو. اور شخص کہے گا اللہ یہ میری نیکیاں تو نہیں، یہ میری نیکیاں نہیں ہے،
اللہ فرمائے گا جو دنیا میں تو مجھ سے مانگتا رہا میں اس دعاؤں کو آخرت پہ ذخیرہ کرتا رہا، یہ ساری وہ دعائیں ہیں جو تو نے دنیا میں مانگی تھی۔ دیکھیے عمر بن خطاب کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس کے بعد میں نے نہیں سوچا کہ میری دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، میں دعائیں ہی مانگتا رہتا ہوں۔ کیوں؟ یا تو قبول ہو جائے گی، یا مصیبتیں ٹل جائیں گی، اور یا آخرت میں میری یہ دعائیں میرے لیے ذخیرہ بن جائیں گی۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا ومقاما۔ جو لوگ رب سے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں جہنم سے دور کر دے، جہنم سے دور کر دے، اس کا عذاب چمٹ جانے والا عذاب ہے، یہ آگ نہیں، یہ آگ ایسی ہے اس سے انسان نہیں بچ سکتا، اللہ ہی اس کو بچائے تو بچائے، چمٹ جانے والا عذاب ہے۔ انہا ساءت مستقرا ومقاما، رہنے کی جگہ، ٹھہرنے کی جگہ بڑی بری ہے۔ اللہ ہمیں بھی جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ پھر تقویٰ ہے، اپنے اور اپنے گناہوں کے درمیان خوف الہی کو پیدا کرنا، اپنے اور اپنے گناہوں کے درمیان ایک چیز حائل ہوتی ہے، وہ رب کا خوف ہے، اور اس خوف کی وجہ سے ہی انسان کو بچا لیا جائے گا۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا۔ ہر شخص جہنم کے پل سے، پل صراط سے گزرے گا، ہر شخص گزرے گا۔ یہ اللہ کے فیصلے ہیں، یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا۔ ثم پھر جو رب سے ڈرنے والے ہیں ان کو بچا لیا جائے گا۔ کس طریقے سے اللہ نے ان بندوں کو سمجھانے کے لیے رب نے قرآن کتنا پیارا نازل کیا کہ جو رب سے ڈرنے والے ہیں ان کو بچا لیا جائے گا، اور ظالموں کو اس کے اندر گرا دیا جائے گا، گھٹنے کے بل ان کو گرا دیا جائے گا، چھوڑ دیا جائے گا جہنم میں۔ رب سے ڈرنے والے بن جاؤ بھائیو۔ ہر معاملے میں یہ سوچو کہ میں نے رب کو جواب دینا ہے، ہر معاملے میں سوچو کہ میں نے رب کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے، پھر کیوں نہیں ڈر لگتا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے زیادہ کون سی وہ چیز ہے جو ہمیں جنت میں پہنچا دے گی؟ کبھی ہمارے دل میں بھی خیال پیدا ہوا، ہم بھی جنت کے راہی ہیں انشاءاللہ، ہمیں بھی سوچنا چاہیے کوئی ایسے اسباب پیدا کرنے چاہیے جن کے کرنے سے اللہ کی رحمت سے ہم جنت میں چلے جائیں۔ آپ پوچھتے ہیں کون سی وہ چیز ہے جو سب سے بہترین چیز ہے جو انسان کو جنت میں پہنچانے والی ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کا ڈر اور اچھا اخلاق۔ یہ ڈر ہر انسان چیک کر سکتا ہے اپنے موبائل کے ذریعے۔ اپنے موبائل کو کھولیں، رات کو کھول کر اس کو آن کریں، فیس بک آن کریں، تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ میں رب سے کتنا ڈرنے والا ہوں۔ کہ آپ کیا کھولتے ہیں؟ قرآن کھولتے ہیں، حدیث کھولتے ہیں، یا کوئی اور فحش باتیں کھولتے ہیں؟ جب آپ کی انگلیاں اس موبائل پر چلیں گی، اس موبائل پر یا تو اللہ کا قرآن چلے گا، آپ کے دل میں خوف ہوگا،
اگر اس موبائل پر ایسی چیزیں چلے جو اللہ نے حرام کر دی ہے، دل میں وہ خوف نہیں، وہ ڈر نہیں، اور جب لوگوں سے ملیں تو اپنے اخلاق کو چیک کریں، لوگوں کے جانے کے بعد بھی چیک کریں کہ میرا اخلاق کیسا ہے، کہیں میں بد اخلاق تو نہیں، کئی لوگ مجھ سے اس وجہ سے سلام تو نہیں کرتے کہ میرے شر کی وجہ سے سلام کریں۔ اس سے بدترین انسان کون ہے کہ جس کے شر کی وجہ سے اسے سلام کیا جائے؟ ہم اپنے اخلاق کے بارے میں کبھی نہیں سوچتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم بڑے اچھے ہیں، اور اپنے گھر کی چار دیواری میں لڑائی جھگڑا جاری رکھتے ہیں، اپنی برادری میں، رشتہ داروں میں، دوستوں میں۔ اپنے اخلاق کو چیک کرنا چاہیے بھائیوں، مجھے اپنے اخلاق کو چیک کرنا چاہیے، اور آپ اپنے اخلاق کے بارے میں سوچیں۔ پھر پوچھا گیا، اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون سی وہ چیز ہے، سب سے زیادہ وہ کون سی چیز ہے جو جہنم میں پہنچانے والی ہے؟ دو ہی باتیں ہیں، اور ہم بھی اسی کی دعوت دیتے ہیں کہ اللہ کے بندو، دنیا میں رہتے ہوئے جہنم سے بچنے کی کوشش کرو اور جنت میں جانے کی کوشش کرو۔ انسان کوشش ہی کر سکتا ہے، اور پھر اللہ پر اچھا گمان رکھتا ہے کہ اللہ انشاءاللہ مجھے اس کے بدلے میں جنت دے گا۔ کیا فرمایا کہ سب سے زیادہ ایسی چیز جو جہنم میں پہنچانے والی ہے، ایک منہ ہے اور ایک شرمگاہ۔ منہ کے ذریعے سے ہم لوگوں کی غیبت کرتے ہیں، لوگوں پر بہتان باندھتے ہیں، اس غیبت اور بہتان باندھنے کی وجہ سے لوگوں سے بد اخلاقی کرتے ہیں۔ یہ زبان ہی تو ہے، اسی زبان کی وجہ سے انسان کو اوندے منہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ غالباً حضرت عثمان اپنی زبان کو کھینچتے ہیں، دوسرے صحابہ پوچھتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں تیری ماں تجھے گم پائے، اس زبان کی وجہ سے ہی لوگ جہنم میں گریں گے۔ ہم اپنی زبانوں کو کنٹرول ہی نہیں کرتے، ایسے ایسے جملے کہہ دیتے ہیں جن کی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ انسان ایک ایسا جملہ کہتا ہے، وہ سمجھتا ہے یہ ایسے ہی جملہ ہے، ایک جملہ کہنے سے انسان جہنم کے قریب پہنچ جاتا ہے، اور ایک جملہ کہنے سے انسان جنت کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ سمجھ لو، سوچ لو کہ ہماری زبانیں کون سے جملے ادا کر رہی ہیں، ہمیں فکر ہی نہیں ہے۔ روزہ یہ بھی اسباب ہے جہنم سے آزادی کا۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نفلی روزہ رکھنے سے اس کے اور جہنم کے درمیان خندق کھودی جاتی ہے جو اتنی لمبی ہے کہ زمین و آسمان کی مسافت کے برابر ہے۔ وہ خندق پاک کرے گا تو جہنم میں جائے گا۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، 40 نمازیں، ہم نے بھی یہ کورس شروع کیا ہے، 40 نمازیں جو شخص باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرے گا اس پر جہنم حرام ہے۔ کون سا مشکل ہے؟ ہمت کریے، کون سا مشکل ہے؟ صرف 200 نمازیں زندگی میں، 200 نمازیں، 200 قدم جنت کی طرف جانا ہے اور جنت میں داخل ہو جانا ہے۔ آپ کہتے ہیں کون پڑھے تکبیر اولیٰ کے ساتھ؟ صبح تکبیر اولیٰ کے ساتھ صبح کون اٹھے؟ ہمت ہی نہیں ہوتی۔ یہ 40 نمازیں پڑھنے والا انسان جنت میں جائے گا۔
اور ٹھنڈی نمازیں پڑھنے والا انسان جنت میں جائے گا۔ فجر اور عصر کی نمازیں پڑھنے والا انسان جنت میں جائے گا۔ اندھیرے میں نمازیں پڑھنے والا انسان جنت میں جائے گا۔ کتنے اعمال ایسے ہیں، لیکن ایک ہم ہے کہ ہم اللہ کے رسول کے فرمان کو سن کر بھی ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ اللہ ہمیں ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جو قرآن کی آیات سنائی ہے، سنانے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ مشکلات کو دور فرما دے۔ اللہ ہماری مشکلات کو دور فرما دے۔ اللہ ہمارے والدین کو جنت میں داخل فرما دے۔ اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا دے۔ جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرما۔ قاری حبیب صاحب کے بھتیجے قاری سعید صاحب کے بیٹے مولانا شعیب صاحب بیمار ہیں، سب ساتھی ان کے لیے دعا کرے، اللہ ان کو ایمان والی زندگی دے، ان کو صحت والی زندگی دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ دینکم ولسائر المسلمین۔